بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دل و دماغ کو فرحت بخشنے والی ایک انوکھی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ وہ کسی سوکھے پتے کی طرح حالات کے تھپیڑے کھاتا ہوا در بدر بھٹک رہا تھا۔ اس کا نام شریف احمد تھا۔ اپنے نام کی طرح ہی وہ شریف تھا۔ چلتے چلتے شریف احمد کی ٹانگیں تھک گئی تھیں۔ وہ کئی دن کا بھوکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کل سے اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ اس کے سوکھے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اوپر سے سورج بھی اس کا ایمان آزما رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرتے ہوئے اسے حیرت ہوئی، کیونکہ کمینے آدمی کو گرنے کے لیے بہت جگہ ملتی ہیں، مگر شریف اور ایماندار آدمی کو گرنے کے لیے بھی پاک اور صاف جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جہاں گرا تھا وہ ایک دروازہ تھا۔ شریف احمد دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تو وہ دروازہ ایک مسجد کا تھا، مگر اس دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ شریف احمد کی حالت بہت بری تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے وقت میں آدمی صرف اور صرف روٹی کا سوچتا ہے، مگر وہ سچا اور شریف آدمی تھا، پکا مسلمان تھا۔ اس نے مسجد کے بند دروازے کو حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگا، یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، نمازی کہاں ہیں؟ اسی وقت کسی نے شریف احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کون ہو بھائی؟ میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، شریف احمد نے جواب دیا۔ حلیے سے تو مولوی معلوم پڑتے ہو، نماز پڑھانا تو ایک سعادت کی بات ہے نا جناب۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شریف احمد۔ میرا نام خدا بخش ہے، مسجد کے ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں اور اس گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ بھی ہوں۔ تو بھائی خدا بخش، یہ مسجد کیوں بند ہے؟ یہاں نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کیا پوچھتے ہو مولوی صاحب، ایک ہفتے سے مسجد بند ہے۔ یہاں جو مولوی پہلے نماز پڑھاتا تھا وہ بدبخت ایک بچے کے ساتھ، بس کیا بتاؤں، اب کہتے ہوئے بھی لا جاتی ہے۔ شیطان بھی کیسے کیسے روپ بدلتا ہے۔ ہاں بھائی، شیطان بہت فریبی ہے، نہ جانے کس کس روپ میں وار کر جائے۔ کیا آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیں گے؟ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ آپ مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دیجئے، ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، میں اذان دے کر نماز کا اعلان کر دوں۔ پر آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے آپ کئی روز کے بھوکے ہیں، پہلے آپ روٹی کھا لیجئے پھر اذان دے دیجئے گا۔ نماز پڑھنے یا پڑھانے کے لیے روٹی کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نماز پڑھانے کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا۔ واہ، کیا بات کی ہے آپ نے، آپ تو فرشتہ ہیں۔ اتنا کہہ کر خدا بخش نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور دروازہ مسجد کا کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی شریف احمد مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر میں خدا بخش ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ شریف احمد نے فرش پر بیٹھ کر پانی پیا، اس کے بعد وضو کیا اور اذان دی۔ اذان کی آواز جیسے ہی گاؤں میں گونجی، گاؤں کے کئی مرد نماز پڑھنے مسجد کی جانب چل دیے۔ خدا بخش کی آواز میں ایک سوز تھا، اس کی اذان گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اذان ختم ہونے تک کئی نمازی مسجد کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ سب لوگوں نے نئے مولوی کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ نیا مولوی جوان ہے مگر بہت کمزور ہے، اس کی سیاہ داڑھی گرد آلود ہو رہی ہے۔ جوان ہونے کے باوجود نئے مولوی کی آنکھوں میں شرم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا بخش خود اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا، شریف احمد کے سامنے رکھا۔ شریف احمد نے سب سے کھانا کھانے کے لیے پوچھا، لیکن سب نے کہا کہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں۔ یہ سن کر شریف احمد نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کئی دن بعد اسے کھانا ملا تھا، لہٰذا ہر نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ مولوی صاحب، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ میں مسجد میں نماز پڑھانے کے علاوہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤں گا اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دوں گا۔ گاؤں والوں سے کہہ دینا کہ بچوں کو تعلیم کے لیے صبح مسجد بھیج دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا دے، خدا بخش نے جواب دیا۔ پھر کہا، میرے ملازم نے کمرہ آپ کے لیے صاف کر دیا ہے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، عصر کے وقت پھر ملاقات ہوگی۔
خدا بخش کے جانے کے بعد شریف احمد نے دوبارہ کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں مغرب کی جانب ایک کھڑکی تھی جو بند تھی۔ شریف احمد کو ہبس محسوس ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر بند کھڑکی کی پٹ کھولے۔ باہر دیکھتے ہی شریف احمد کی نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے، کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا اور وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جیسے ہی شریف احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے ٹکرا گئیں، لہٰذا بکھلا کر شریف احمد نے کھڑکی بند کر دی۔ شریف احمد کی یہ حرکت لڑکی نے بھی دیکھ لی تھی اور اس کے منہ سے ایک زوردار قہقہ نکل گیا۔ وہ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی جھاڑو والی لڑکی آ گئی تھی۔ توبہ توبہ! شریف احمد نے اپنے کارپیٹ لیے۔ چند ماہ میں ہی شریف احمد کے سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ جہاں سے گزرتا سب اسے جھک کر سلام کرتے۔ گاؤں کی خواتین کو دیکھتے ہی شریف احمد کی نظریں جھک جاتی۔ گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرتیں کہ مولوی تو جوان ہے مگر نیت کا کھوٹا نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ پہلے دن کے بعد شریف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی اور حبس میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ لیکن وہ جھاڑو دینے والی لڑکی اتنی شریف تھی کہ شریف احمد کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے سپنوں میں گھس آتی۔ ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اے اللہ، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں نے زندگی کی تمام آسائشیں تیری خوشنودی کے لیے ترک کر دی ہیں، مگر یہ منہ زور جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے، جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما اور مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ مولوی بیٹا ذرا میرے بیٹے ہاشو کو آ کر دیکھ لو، میرے گھر میں اس پر کوئی جن بھوت آ گیا ہے۔ جن بھوت؟ ہاں، کل رات کو میرا بیٹا ہاشو بہت سکون سے سویا تھا مگر جب صبح اٹھا تو سر میں درد کی شکایت کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے تیل لگا کر اس کے سر کی مالش کی، بس اس کے بعد سے ہاشو عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ سارا گھر کا سامان نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ پانی کی بھاری ٹنکی اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ کبھی وہ دیواروں پر بغیر کسی سہارے کے چلنے لگتا ہے، کبھی اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں۔ جلدی چلو بیٹا، میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ اس کی چارپائی کی پائنتی پر وہ جھاڑو دینے والی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس نے شریف احمد کی راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ یہ ہاشو کی ماں ہے اور یہ میری بیٹی شریفہ ہے، خدا بخش نے شریف احمد سے بولا۔ شریف احمد نے دونوں کو سلام کیا، ایک دفعہ نظر اٹھا کر شریفہ کو دیکھا اور پھر فوراً آنکھیں نیچے کر لی اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا۔ آپ سب ہاشو سے دور ہو جائیں اور مجھے ایک صاف گلاس میں پانی لا کر دیں۔ جا شریفہ، گلاس دھو کر پانی لا، ماں نے بولا۔ شریفہ نے پانی سے بھرا گلاس لا کر شریف احمد کو دے دیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ سب لوگ ہاشو کی چارپائی سے دور ہو گئے تو شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ پاؤں رسی سے آزاد کر دیے۔ پھر شریف احمد نے سورہ جن کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ ہاشو کی چارپائی کے گرد چکر بھی لگانے لگا۔ ہاتھ پیر آزاد ہوتے ہی ہاشو چارپائی پر بیٹھ گیا۔ شریف احمد نے 2-4 چکر ہاشو کی چارپائی کے گرد لگائے، پھر گلاس میں سے پانی ہاتھ میں لے کر اس کا چھینٹا ہاشو پر مارا۔ پانی کے چھینٹے جیسے ہی ہاشو پر پڑے تو ہاشو نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن اونچی کی اور شریف احمد کو گھورنے لگا۔ ہاشو کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ شریف احمد نے با آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا تو تھوڑی دیر تک ہاشو شریف احمد کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ہلنے لگا، پھر اپنے سر کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی
شریف احمد قرآن پاک کی تلاوت کرتا جاتا، ہاشو اپنے سر کو گردش دیتا جاتا۔ شریف احمد نے سورہ جن کی تلاوت ختم کی اور پانی کا چھینٹا ہاشو کے منہ پر مارا تو ہاشو کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ چیخ میں اتنا درد تھا، خدا بخش اس کی بیوی اور شریفہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ ہاشو کی ماں پاس آنے لگی تو شریف احمد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ شریف احمد مزید وظائف پڑھنے لگا۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے شریف احمد نے پانی کا ایک اور چھینٹا ہاشو کے منہ پر مارا تو ہاشو کی گردش کرتی ہوئی گردن رک گئی۔ پھر ہاشو کے منہ سے ایک انجانی اور کرخت آواز نکلی، کون ہے تو؟ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ میں شاکا جن ہوں۔ شاکا جن؟ یہ سن کر تو ہاشو کی ماں اور اس کی بہن شریفہ بلند آواز سے رونے لگی۔ بند کرو یہ رونے کی آوازیں، مجھے یہ رونے کی آوازیں بری لگتی ہیں۔ جن زور سے دھاڑا، جن زور سے دھاڑا، جن کی دھاڑ سن کر دونوں ماں بیٹیاں بالکل خاموش ہو گئیں۔ تو نے اس معصوم بچے کے جسم پر کیوں قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ اور معصوم، یہ لڑکا اور اس کے دوست شیطان کے چیلے ہیں، ان سب نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا ہے؟ اس شیطان کے چیلے نے مجھے پتھر مار مار کر زخمی کیا ہے۔ ہاشو نے تمہیں پتھر مارے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاشو کی بہن شریفہ انتہائی حیرت سے جن کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، اس نے مجھے مارا ہے، مجھ پر اتنے پتھر برسائے ہیں کہ میری کمر زخمی ہو گئی۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، پورا بدلہ لوں گا اس سے۔ شیطان کے چیلے ہیں یہ پکا شیطان ہے۔ جن نے اس طرح جواب دیا جیسے اسے وہ واقعات یاد کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو۔ ہاشو نے تمہیں کیسے زخمی کیا؟ کب تم پر پتھر برسائے؟ کل صبح جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے بہت پتھر مارے اور اتنے پتھر مارے کہ میری کمر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ لوگ مجھے زخمی کر کر خوب ہنسے۔ یہ معصوم بچہ تمہیں کیسے پتھر مار سکتا ہے؟ یہ تو تمہاری صورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو کیا؟ اس وقت میں کتے کے روپ میں تھا جب اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ جن نے بے چارگی سے جواب دیا، یقیناً ہاشو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت غلط حرکت کی ہے۔ کسی بے زبان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہاشو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاشو کو کافی سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم ہاشو کو بخش دو اور آزاد کر دو۔ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم ہے، قسم مت دو، میں اسے اور بھی سزا دوں گا۔ جن زور سے گرجا، ساتھ ہی ہاشو کا جسم زور سے ہوا میں اچھلا اور فضا میں ہی رک گیا اور فضا میں گردش کرنے لگا۔ شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ قرآنی آیات پڑھنے کے بعد شریف احمد نے گلاس میں بچا ہوا پانی گردش کرتے ہوئے ہاشو پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی ہاشو کے جسم پر گرا، ہاشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا جیسے سخت اذیت میں ہو۔ ہائے ہائے، ظالم، مار ڈالا، مجھے جلا ڈالا۔ اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، اچھا نہیں کیا۔ جن کی تکلیف دہ آواز سنائی دی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر میں پھر واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا اور لوں گا میں اپنا بدلہ، پورا لوں گا بدلہ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ہاشو کا فضا میں گردش کرتا جسم دھڑم سے چارپائی پر گرا۔ تیزی سے مولوی ہاشو کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں مولوی صاحب۔ ہاشو کی ماں بے قراری سے آگے بڑھی اور اس نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ اماں ابا مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں کسی جانور کو نہیں ستاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ مولوی بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کے پاک کلام کا اثر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا، اسے کھولا، اس میں سے ایک قلم اور دوات نکالی۔ دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ شریف احمد نے قلم کو زعفران میں ڈبویا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ لکھنے کے بعد شریف احمد نے تعویذ خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو چمڑے میں لپیٹ کر ہاشم کی دائیں بازو پر باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہاشو کے سرانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا۔ جن کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ایسے کیسے جا رہے ہو بیٹا؟ مہمان ہو، چائے پی کر جانا۔
چائے بن رہی ہے۔ اماں، شریفہ نے شرارتی انداز سے شریف احمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کل شام کو میٹھے چاول بنا کر نیاز دلوا دینا۔ چائے پی کر واپس جاتے ہوئے شریف احمد نے خدا بخش سے کہا اور واپس مسجد کی جانب چل دیا۔ دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد شریف احمد اپنے کمرے میں دری بچھائے زمین پر بیٹھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے میں کھل گیا اور شریفہ ہاتھ میں پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شریف احمد اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ کیا بات ہے؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اماں نے میٹھے چاول بنائے تھے، وہی لائی ہوں۔ اچھا، رکھ دو، شریف احمد نے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ شریفہ میٹھے چاولوں کی پلیٹ شریف احمد کے سامنے رکھنے کے لیے نیچے جھکی۔ اسی وقت غیر ارادی طور پر شریف احمد کی نگاہ اوپر کو اٹھ گئی۔ وہ بکھلا گیا۔ اس نے زور سے لا حول ولا قوت پڑھا اور چیخ کر شریفہ کا نام لیا۔ شریف احمد کی یہ حالت دیکھ کر شریفہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، مولوی تو بہت اچھا بندہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب شریف احمد کو یقین ہو گیا کہ شریفہ کمرے سے جا چکی ہے تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے برسوں کی تپسیا بھنگ ہو رہی تھی۔ وہ 2 دن تک اپنے کمرے میں نہیں آیا اور سارا وقت مسجد میں ہی بیٹھا رہا، مسلسل یاد الہی میں گم رہا۔ اب اس کو بہت سکون مل رہا تھا۔ تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد جب وہ مسجد میں بیٹھا تھا تو ہاشو بھاگتا ہوا آیا۔ سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے، باجی پر جن آ گیا ہے۔ کون؟ شریفہ پر؟ جی ہاں، چلیں جلدی چلیں۔ یہ کہتے ہوئے شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے ہاشو کے پیچھے چلنے لگا۔ گھر آ کر شریف احمد نے شریفہ کی ماں سے پوچھا، کیا ہوا؟ مولوی بیٹا، نہ جانے کیوں ان جنوں اور بھوتوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ پہلے ہاشو پر جن آ گیا تھا اور اب شریفہ پر کوئی جن آ گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ شریفہ آپا کو جن آیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ شریفہ آپا پر جن آیا ہے؟ شریفہ صبح سو کر اٹھی تو اس وقت سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ پہلے ہاشو کو لکڑی سے مارا، پھر بھوری بھینس کا سارا دودھ پی گئی۔ کل گھر میں مٹھائی آئی تھی، ساری چٹ کر گئی۔ دوپہر کو سارے سالن سے بوٹیاں کھا کر ہانڈی گلی میں پھینک دی۔ عجیب سی آواز میں سب کو پکار رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں سب کو جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے کہا کہ مجھے صاف گلاس میں پانی دیں۔ شریفہ کی ماں شیشے کے صاف گلاس میں پانی لے آئی۔ شریف احمد کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شریفہ کی ماں نے کمرہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ شریفہ چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی ہے۔ اس کے سر کے بال اس کے چہرے پر پڑے ہیں۔ کمرے میں کچھ سامان بھی ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ شریف احمد نے کمرے کو غور سے دیکھا اور پھر شریفہ کی چارپائی کے پاس پہنچا اور بلند آواز سے وظیفہ پڑھنے لگا۔ ساتھ ہی وہ چارپائی کے گرد چکر بھی لگاتا جا رہا تھا۔ پہلا چکر ختم ہوتے ہی شریف احمد نے گلاس میں سے پانی تھوڑا سا لے کر شریفہ کے سر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی پانی اس کے سر پر ڈالا، شریفہ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شریف احمد نے چارپائی کے گرد دوسرا چکر مکمل کیا اور پانی کا چھینٹا شریفہ کے چہرے پر مارا تو شریفہ بھیانک آواز میں چیخنے لگی، ساتھ ہی اپنی گردن کو زور زور سے گردش دینے لگی۔ شریف احمد نے چارپائی کے گرد تیسرا چکر مکمل کیا اور پانی کا چھینٹا اس کے منہ پر مارا تو شریفہ کی گردش کرتی گردن رک گئی۔ شریف احمد نے وظیفہ پڑھتے ہوئے شریفہ کی چارپائی کے گرد چوتھا چکر مکمل کیا اور پانی کا چھینٹا شریفہ کے چہرے پر مارا تو شریفہ ایک بھیانک چیخ مار کر انتہائی کرخت آواز میں چیخی، کون ہے تو؟ کیوں تنگ کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ میں جنگالی ہوں، جن کی بیٹی، میں جن زادی ہوں۔ تو نے اس لڑکی کے جسم پر کیوں قبضہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے بھائی نے میرے باپ کو زخمی کیا تھا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ مگر زخمی تو اس کے بھائی نے کیا تھا نا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کے بھائی کے بازو پر تیرا تعویذ بندھا ہے، اس لیے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر شریفہ چارپائی سے نیچے اتری اور اپنا سر زور زور سے دیوار سے ٹکرانے لگی۔ شریف احمد کے اشارہ کرنے پر اس کی ماں اور باپ نے پکڑ کر اسے قابو کیا۔ شریف احمد نے وظیفہ پڑھتے ہوئے گلاس میں بچا ہوا سارا پانی شریفہ کے سر پر ڈال دیا۔ پانی پڑتے ہی شریفہ کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔
شریف احمد نے اپنا بیگ کھول کر قلم اور دوات نکالا اور تعویذ لکھنے کے بعد اس نے تعویذ خدا بخش کو دیا اور کہا، یہ تعویذ چمڑے میں سی کر شریفہ کے دائیں بازو پر باندھ دینا۔ جب تک یہ تعویذ شریفہ کے بازو پر بندھا رہے گا جنگالی اسے تنگ نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے شریف احمد نے ایک نظر شریفہ پر ڈالی جو بے سود سو رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے سلام کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اس رات شریف احمد کو نیند نہیں آئی، بار بار اس کے سامنے شریفہ کا چہرہ آ جاتا۔ اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے شریفہ کی صحت کے لیے دعا مانگی۔ اگلے دن شریف احمد مسجد میں بیٹھا تھا کہ دوبارہ ہاشو دوڑتا ہوا آیا۔ جلدی چلیے مولوی صاحب، وہ جن زادی پھر آ گئی ہے۔ کیا وہ جن زادی پھر آ گئی ہے؟ ہاں، اور اس مرتبہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اس نے گھر کا سارا سامان توڑ دیا ہے۔ جو تعویذ میں نے لکھ کر دیا تھا، کیا وہ تمہاری ماں نے باندھا تھا؟ وہ تو مجھے پتہ نہیں، پر آپ میرے ساتھ چلیے۔ شریف احمد دوبارہ گھر میں گیا۔ گھر جاتے ہی اس نے کچھ نئے لوگوں کو دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی، جبکہ چارپائی کے سرہانے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کا قد بمشکل 5 فٹ تھا۔ آؤ آؤ مولوی بیٹا، گھبراؤ نہیں، یہ میری بہن ہے اور یہ میرا بھانجا ہے۔ مولوی، تو میری بہو کو اس جن زادی سے چھٹکارا دلا دے گا۔ بیٹا، اصل میں یہ شریفہ کی ساس ہے اور یہ اس کا منگیتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت ہے، وہ جن زادی یقیناً شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ شریف احمد نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد پوچھنے لگا، تعویذ جو میں نے کل دیا تھا آپ کو، وہ شریفہ کے بازو پر باندھا تھا کہ نہیں؟ مولوی بیٹا، میں نے رات کو ہی اس کے دائیں بازو پر تعویذ باندھ دیا تھا، مگر صبح دیکھا تو وہ تعویذ اس کے بازو پر نہیں تھا۔ شریفہ سے پوچھا تو اس سے بھی نہیں معلوم کہ رات کے وقت تعویذ کہاں گیا۔ چلیں، مجھے کمرے میں لے چلیے، دیکھتے ہیں وہ جن زادی کیا چاہتی ہے۔ وہ سب لوگ کمرے میں پہنچے۔ شریف احمد نے دیکھا کہ شریفہ اپنی چارپائی پر سو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور اس کے سیاہ چمکدار بال اس کے گورے گورے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ شریف احمد نے شریفہ کی ماں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر کھول دو۔ رسی کھولنے کی وجہ سے شریفہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور سب کو گھورنے لگی۔ شریف احمد نے شریفہ کی چارپائی کے سرہانے کھڑے ہو کر بلند آواز میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، چارپائی پر بیٹھی شریفہ ہلنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کے ہلنے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی، شریفہ کے چہرے پر پھونک ماری تو شریفہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور چارپائی سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ شریف احمد نے شریفہ کی یہ حالت دیکھی تو تسبیح کے دانوں پر وظیفہ پڑھنے لگا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد شریف احمد نے تسبیح شریفہ کے چہرے پر ماری تو شریفہ نے زور سے ایک چیخ ماری اور وہ موٹی آواز میں دھاڑی، مولوی تو پھر آ گیا تنگ کرنے کو۔ تنگ تو کر رہی ہے اس معصوم بچی کو، کیوں قبضہ کر رکھا ہے تو نے اس معصوم پر؟ میری مرضی مولوی، میں جو چاہوں کروں، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ دیکھ جنگالی، تو جن زادی عورت ہے، اس لیے میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، اسے چھوڑ دے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر تو نے اسے نہ چھوڑا تو شادی اور اس کی؟ جنگالی نے ایک بھیانک قہقہ لگایا۔ جو شخص اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ شادی کی پہلی رات ہی دردناک موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ یہ چنگالی کا وعدہ ہے اور پتھر پر لکیر ہے۔ یہ سننا تھا تو شریفہ کی آئی ساس اور منگیتر کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اتنے میں شریفہ اچانک اپنی جگہ سے چلتی ہوئی دیوار کی جانب بڑھی۔ دیوار کے ساتھ رکھا لمبا بانس کا ڈنڈا اٹھایا اور اپنے منگیتر کے قریب پہنچی۔ ڈنڈا دیکھتے ہی اس کے منگیتر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر جنگالی بولی، تو کرے گا شریفہ سے شادی؟ ہاں، نہیں؟ اس کے منگیتر کے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکلے۔ اسی وقت شریفہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا اس کے زور سے کمر پر مارا تو منگیتر کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ شریفہ کی ساس بولی، ڈائن، تو نے میرے معصوم بچے کو مارا، ساتھ ہی ڈنڈا چھیننے لگی۔ شریفہ نے ڈنڈا چھڑا کر ساس کو بھی دے مارا۔ بھاگ اماں بھاگ، اس ڈائن سے بھاگ، یہ ڈائن ہمیں مار دے گی۔ شریفہ ڈنڈا لیے ان دونوں کے پیچھے دوڑنے لگی، ساس اور منگیتر آگے آگے اور شریفہ پیچھے پیچھے۔ اتنے میں اس کے منگیتر کو بھاگتے بھاگتے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا، ساتھ ہی اس کی ماں بھی اس کے اوپر گر گئی۔ شریفہ ان کے سر پر پہنچ گئی اور ڈنڈے سے ان کو خوب مارا۔
شریفہ کے ماں باپ پہنچ گئے، اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر اس کو قابو کرنے لگے اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ ہائے مار ڈالا میری بہن، تیری بیٹی نے، یہ میرے معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑے گی، معاف کرنا، میں آج ہی منگنی توڑتی ہوں، مجھے نہیں کروانی اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ماں اور بیٹا گھر سے بھاگ گئے۔ شریفہ کے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ شریف احمد نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اپنا بیگ سنبھال کر سلام کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ شریف احمد رات بھر پریشان رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنگالی جن زادی کتنی طاقتور ہے جو اس کے اتنے وظائف کے بعد بھی شریفہ پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ شریف احمد کے جلالی وظیفے کا بھی اس جن زادی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ رات کافی دیر تک وہ سوچتا رہا اور پھر سو گیا۔ اگلے دن صبح وہ پھر مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہا تھا کہ اچانک ہاشو بھاگتا ہوا آیا۔ مولوی صاحب جلدی چلیے، وہ جن زادی پھر سے آ گئی ہے میری بہن پر۔ یہ سن کر شریف احمد ہاشو کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ جب شریف احمد گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، شریفہ پورے آنگن میں جھوم جھوم کر ناچ رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت ستاروں کا کام والا دوپٹہ ہے جو اس نے اوڑھ رکھا ہے، اور وہ ساتھ لہک لہک کر گا رہی ہے، نچو نچو شادی آہی، منجو منجو شادی آہی۔ شریف احمد نے سوالیہ نظروں سے خدا بخش کی جانب دیکھا تو اس نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، اصل میں میری بہن نے منگنی کا سارا سامان واپس بھجوایا ہے، رشتہ توڑ دیا ہے۔ شریفہ شریف احمد کو دیکھ کر دوپٹہ پھینک کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ مولوی بیٹا، میری بیٹی کب ٹھیک ہوگی؟ یہ جن زادی کب اس کا پیچھا چھوڑے گی؟ شریفہ کی ماں نے پوچھا۔ ماں جی، یہ جن وغیرہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ویسے یہ کافی شریف قسم کے ہوتے ہیں اور انسانوں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، مگر کچھ جن زاد شرارتی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان پر برتری کیوں دی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کیوں بنایا ہے۔ بس اسی حسد کے جذبے کے تحت وہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ جن زادی بھی جلد ہی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے، میری بیٹی تو پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی ہے، اوپر سے اس کی پھپھو نے بھی رشتہ توڑ دیا ہے۔ جنگالی نے بھی دھمکی دی ہے کہ جو کوئی اس سے شادی کرے گا وہ اس کو پہلی رات ہی مار دے گی۔ اب تو بتا، کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ اماں آپ فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا، یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اللہ اس سے بہتر رشتہ بھیجے گا۔ اماں آپ جا کر شریفہ کے کمرے کا دروازہ کھولیں، آج میں ایسا جلالی وظیفہ کروں گا کہ وہ جن زادی چیختی ہوئی بھاگ جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت بھاری ہے، میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ سن کر شریفہ کی ماں اور باپ اسے کمرے میں لے گئے۔ آپ لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں اور دروازہ بند کر دیں۔ شریف احمد آہستہ سے چلتا ہوا شریفہ کی چارپائی کے پاس آیا۔ شریفہ چارپائی پر بیٹھی ہل ہل کر حق اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ شریف احمد شریفہ کی چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر تک شریفہ کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آواز میں بولا، شریفہ یہ ناٹک اب تم بند کر دو، تمہارے اوپر کوئی جن زادی نہیں ہے۔ شریف احمد کی بات سن کر شریفہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اوپر کیا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے شریف احمد کو گھورنے لگی۔ میرے ساتھ یہ ڈرامہ بازی مت کرو۔ تو تجھے پتہ چل گیا مولوی کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے، اور تو نے اپنی یہ آنکھیں کیسے سرخ کی ہیں؟ میں نے گلیسرین ڈال کر اپنی آنکھیں سرخ کی ہیں۔ اتنی تکلیف اٹھا کر یہ ناٹک تو نے کیوں کیا؟ تیرے اس ناٹک کی وجہ سے تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں، مجھے افسوس ہے اس بات کا، پر میں مجبور تھی۔ کیا مجبوری تھی تجھے؟ میں نے رشتہ توڑنے کے لیے یہ ناٹک کیا تھا۔ تجھے کیوں یہ رشتہ منظور نہیں تھا؟ میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ ٹھکنا بھوتنا سوکھے چھوارے جیسا، اس کا منہ ہے کہ مجھ سے شادی کرے۔ اگر تجھے یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو سیدھے سیدھے انکار کر دیتی، اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا رشتہ اس وقت ہوا تھا جب میں جھولے میں تھی، اور شادی کے وقت بھی مجھ سے نہیں پوچھا جانا تھا۔ یہاں لڑکیوں کو گائے بھینس سمجھ کر بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں 10 جماعت پاس ہوں اور اس نے تو سکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ تو مولوی ہے، تو اسلام کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو بتا، لڑکیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں؟ یقیناً اسلام لڑکیوں کو اس بات کی مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے مسئلے میں کھل کر اپنی پسند کا اظہار کریں۔ تو پھر یہ بات گاؤں والوں کو سمجھا کہ لڑکیوں کو برادری کے نام پر قربان نہ کریں۔ پر اب تیرا کیا ہوگا؟
تجھ سے کون شادی کرے گا؟ آس پاس ہر جگہ پر تو مشہور ہے، تو آسیب زدہ ہے، اور جو تجھ سے شادی کرے گا جنگالی اس کو مار دے گی۔ یہ سن کر شریفہ مسکرائی اور کہنے لگی، مجھ سے شادی وہ کرے گا نا جسے معلوم ہے کسی جن زادی نے میرے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ مطلب مولوی، یا تو بہت معصوم ہے یا تو بن رہا ہے۔ شریفہ نے شرارتی نظروں سے شریف احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ شریف احمد سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ مولوی، جب میں نے تجھے پہلی بار دیکھا تھا نا، تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دلہن بنوں گی تو صرف تیری، بیوی کہلاؤں گی تو صرف تیری۔ سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ عورت کے مکر و فریب سے اللہ ہی بچائے۔ شریف احمد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اور اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ اب تو اپنی فکر کر مولوی۔ یہ سنتے ہی شریف احمد کو ہنسی آ گئی۔ اس نے اپنا بیگ سنبھالا، سر پر ٹوپی رکھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا جن زادی نے شریفہ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ بہت جلد وہ جن زادی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اماں، آپ لوگوں کو جلد سے جلد اس کی شادی کرنی ہوگی۔ شریفہ کی شادی؟ اور اس سے کون شادی کرے گا؟ پھوپھی نے تو اس کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ آس پاس کے گاؤں میں بھی مشہور ہے کہ وہ جن زادی دلہے کو مار دے گی۔ شریف احمد تو شریفہ سے شادی کے لیے تیار تھا، مگر خود کیسے کہہ سکتا تھا؟ اتنے میں شریفہ کی ماں بولی، بیٹا تجھے تو سب کچھ معلوم ہے نا، تو مولوی بھی ہے، تو بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ویسے بھی تو شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو شریف احمد کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ پھر اس نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں، کہیں آپ کی برادری کے لوگ برا نہ منائیں۔ اس مشکل وقت میں میری برادری کون سا میرے کام آئی جو میں برادری کا برا ماننے کا سوچوں؟ اور پھر تو مسلمان بندہ ہے، اس ناطے سے تو میری برادری کا ہے۔ خدا بخش نے جواب دیا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں راضی ہوں۔ پرلے گاؤں میں میری خالہ رہتی ہے، میں سویرے جا کر اسے لے آؤں گا، آپ ان سے میری شادی کی بات کر لیجئے گا۔ شریف احمد نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو خدا بخش نے شریف احمد کو گلے سے لگا لیا۔ ادھر کمرے کے بند دروازے سے کان لگائے کھڑی شریفہ نے باہر کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اپنا دوپٹہ لہرا لہرا کر گانے لگی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔